کو لگتا ہے زندگی بس وہی تک ہے جس کو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے اور جو نہ ملے تو زندگی ختم۔ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئے۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا خدا سے؟ کبھی آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو خدا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتے، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتے، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتے، کبھی صبر کے صلے کے لیے دعائیں مانگتے۔ دیکھو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو آپ چاہتے تھے، یعنی خدا مل گیا، خدا کی محبت مل گئی، وہ سب کچھ جو آپ دعاؤں میں خدا سے مانگتے تھے۔ ان دعاؤں کے بدلے اللہ نے آپ کو کتنی بہترین چیزوں سے نواز دیا، اور وہ چیزیں خود اللہ کی محبت ہے۔ وہ سجدہ جو آپ کسی اور کے لیے کرتے تھے، اللہ نے آپ کو اس سجدے سے اپنا بنا لیا۔ صبر مل گیا، ان تنہا راتوں کے بدلے بہائے گئے آنسوؤں کا صلہ مل گیا۔ تہجد کے سجدے میں اس نے آپ کو سکون دے دیا۔ ہاں، پر آپ کو اللہ نے وہ محبت نہیں دی، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر تھی ہی نہیں۔ اس نے آپ کو اتنی پیاری چیزوں سے نواز دیا جو شاید کبھی آپ نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنا کیسا، جس نے سمجھا ہی نہیں پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا۔ کچھ مل جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، یہ سب آپ کا خود کا گرا بنایا ہوا یقین ہے خدا سے۔ محبت خدا سے زیادہ آپ نے کسی اور کو دی ہے، پھر اس پر خدا کو الزام ٹھہرانا کیسا؟ آپ کو پتا تھا اس سفر میں پاؤں نہیں، اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیے گئے وعدوں میں اکثر دل بہکایا کرتے ہیں، تو پھر ان سب سے خدا سے شکوہ کیسا؟ سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے خدا آپ کے ہر زخم بھر دے گا، وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ وہ آپ کو ایسے سمیٹے گا جیسے کوئی غم آپ کے قریب نہ آیا ہو۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے بات کرو، اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے تاکہ تمہیں مستقل درد سے بچا سکے۔ اصل میں وہ تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اپنے دل کو اس بات کا سکون دو کہ اللہ تمہیں تمہارے صبر کا انعام ضرور دے گا۔ وہ تمہارا صبر ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنی امید سے اس سے دعا مانگی ہے۔ اللہ تمہاری امید کو ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کے معجزے کر کے تمہیں خوش کر دے گا، بہت جلد ہی۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں ہوتا۔ جن مشکلات سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بڑی آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ مت ہارو امید کہ یہ آزمائش تو ہے، فقط کچھ لمحوں کی آزمائش۔ اس آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں، بے شک۔ سو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔